تربیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تربیت ظاہری ہوتی ہے اور ایک تربیت باطنی ہوتی ہے۔ ظاہری تربیت کیا ہے کہ میں اپنے بچے کو اس طرح بناؤں کہ اس کے اچھے اخلاق ہوں، وہ بولنے میں اچھا بولنے والا ہو، وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، وہ چوری نہ کرتا ہو، وہ زنا نہ کرتا ہو، وہ بدنگاہی نہ کرتا ہو، وہ دنیا کے جتنے بھی گناہ ہیں ان سے آپ اس کو محفوظ کریں۔ نماز کی تعلیم ہو، روزے کی تعلیم ہو، وغیرہ جتنی بھی اسلامی چیزیں ہیں، ان اسلامی چیزوں کو اس کے زندگی کے اندر داخل کرنا، یہ ظاہری تربیت ہے۔ اور ایک تربیت ہوتی ہے باطنی، اور باطنی تربیت کیا ہوتی ہے؟ باطنی تربیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا آپ عقیدہ توحید پکا کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا عقیدہ آپ پکا کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اس کا عقیدہ آپ پکا کریں کہ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کوئی نہیں ہے، اس کا عقیدہ آپ پکا کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ایک مقام ہے، ان کے شان میں ادنا سے بھی گستاخی تم کو ایمان سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھنے والی چیز ہے۔ یہ وہ تربیت ہے جو عملی تربیت سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اگر کسی بچے کی عملی تربیت اچھی ہو لیکن اس کی جو باطنی تربیت ہے وہ خراب ہے تو پھر اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اور باطنی تربیت کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے جو میں نے شروع میں آپ کو بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ باطنی تربیت میں یہ بھی داخل ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ باطنی تربیت میں یہ بھی داخل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ باطنی تربیت میں یہ بھی داخل ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ باطنی تربیت میں یہ بھی داخل ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کی باطنی تربیت میں اس کے ایمان کو پکا کرنے والی، اس کے ایمان کو پختہ کرنے والی، اس کے ایمان کو مضبوط کرنے والی چیزیں۔ اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا، اگر آپ کا بچہ روزہ نہیں رکھتا، اگر آپ کا بچہ چوری کرتا ہے، اگر آپ کا بچہ غیبت کرتا ہے، اگر آپ کا بچہ زنا کرتا ہے، اگر آپ کا بچہ بدنگاہی کرتا ہے، اگر آپ کے بچے کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اگر آپ کے بچے کے اندر دنیا جہاں کی ساری بیماریاں ہیں، لیکن اگر اس کا عقیدہ پکا نہیں ہے تو یہ بیماریاں گرچہ موجود ہیں، عقیدہ پکا ہے تو اس کی مغفرت کی گنجائش ہے، اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، روزہ نہیں چھوڑتا، نماز نہیں چھوڑتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ساری اسلامی طریقوں کو اپناتا ہے، لیکن عقیدے کے اندر تھوڑا بہت بھی لچک ہے تو اس کے ایمان کا اور اس کے نماز کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ لکھ لیجئے اس بات کو۔ عقیدہ پکا ہوگا تو نماز نہیں پڑھے گا، تب بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ معاف کر دے، کیونکہ یہ حقوق اللہ ہے۔ اللہ کا جو حق ہے ہو سکتا اللہ معاف کر دے، جہاں تک بندوں کے حق کی بات ہے وہ تو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرتا۔ لیکن اگر اس کے عقیدے کے اندر تزلزل ہے، ارے بھائی آپ ایک عمارت بناؤ، اس کے جو ستون آپ بناتے ہو، اس کا جو بیم اور کالم آپ ڈالتے ہو، اگر اس کے اندر تھوڑا بہت کمزوری ہو تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ عمارت 5 منزلہ بنے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی یہ کہے گا کہ اس کی نیچی کی جو عمارت ہے، جو بنیاد ہے، وہ اس کی کمزور ہے، اسے یہ آگے نہیں چل سکتا۔ لیکن اگر اس کی بنیاد مضبوط ہو، اس کی بنیاد اچھی پڑی ہو، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ 5 منزلہ نہیں بلکہ 6 سے 7 منزلہ بھی بن سکتی ہے۔ یہی حال تربیت باطنی کا ہے کہ اگر باطنی تربیت اچھی ہو تو جو عملی تربیت ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت خود ہی اس کو اس لائن پہ لگا دیں گے کہ وہ نمازی بن جائے، روزے دار بن جائے، اچھا بولنے والا ہو جائے، چوری چھوڑ دے، زنا چھوڑ دے، ساری چیزیں چھوڑ دے۔